حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عمر، اور آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص، اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 35 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے فقط 40 مردوں نے اسلام قبول کیا اور 11 عورتوں نے۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول بھی ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے سے پہلے دعا مانگی، جو کہ طبرانی کی معجم کبیر اور معجم اوسط میں آئی، دیگر کتب میں بھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ مانگی کہ اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور پھر طبرانی کی معجم اوسط میں تو یہ روایت بھی آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہ خاص کر عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، انہیں مسلمان کر کے۔ چنانچہ دعائے رسول کا یہ اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن گلے میں تلوار لٹکائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے، اور راستے میں بنی زہرہ کے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے عمر، تلوار کو گلے میں لٹکائے کہاں جا رہے ہو؟ معاذ اللہ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا، لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں اپنے دین کو ترک کر کے دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر گئے تو تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی، اور وہاں ایک اور صحابی تھے، انہوں نے جو ہی حضرت فاروق اعظم کی آواز کو سنا تو چھپ گئے، اور آپ کی بہن اور بہنوئی سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن اور بہنوئی نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن فاروق اعظم نے جب اپنے بہنوئی سے کہا کہ سنا ہے تم نے اپنا مذہب، ریلیجین، دین، اس کو ترک کر دیا ہے اور دین اسلام کو قبول کر لیا، تو آپ کے بہنوئی نے جواب دیا کہ عمر، اگر اپنے دین میں حق نہ ہو، حق کسی اور دین میں ہو تو اسے اختیار کر لینے میں حرج کیا ہے، اور اپنے کو ترک کر دینے میں حرج کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو زور و کوب کرنا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کو جو کہ اسلام لا چکے تھے، اور آپ کی بہن اپنے شوہر کی حمایت پہ کھڑی ہوئی، آپ کو روکنے لگی تو آپ نے اپنی بہن کے منہ پہ بھی تھپڑ مارا اور وہ بھی لہو ہو گئی۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم نے کہا کہ تم جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ تو آپ کی بہن نے کہا، کیا ہم جس کتاب کی تلاوت کر رہے تھے وہ اتنی مقدس کتاب ہے کہ اس کو کوئی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ قرآن مجید میں بھی آیا، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک، وہی چھو سکتے ہیں قرآن مجید۔ کہاں آپ غسل کر کے آئیں، پاک ہو کے آئیں، پھر آپ اس کو چھو بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، چونکہ حضرت فاروق اعظم پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور آپ تعلیم یافتہ بھی تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ آپ وضو کر کے آئے اور جب آپ نے اس کتاب کو دیکھا اور بین سے جب اللہ کی کتاب کو سنا اور بین نے جب پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، کہ میں ہی ہوں تمہارا اللہ، میں ہی ہوں تمہارا اللہ، تم میری عبادت کرو، تمہاری عبادت کا لائق میں ہی ہوں، اور میری یاد کے لیے تم نماز پڑھا کرو، نماز کو قائم کیا کرو۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے رحمت کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ جب فاروق اعظم کا پتہ چلا آپ گھر سے باہر آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر اگر خیر کے ارادے سے آئے ہیں تو پھر تو مرحبا، اگر کسی اور ارادے سے آئے ہیں تو پھر انہی کی تلوار سے انہی کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حضرت عمر کی ہوئی، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو پکڑ لیا، تلوار کو پکڑا، آپ کے کپڑوں کو پکڑا اور کہا کہ عمر کیا تم بھی ولید بن مغیرہ جیسی رسوائی چاہتے ہو، جیسا اس پر عذاب نازل ہو، اس عذاب کے طالبگار ہو؟ تو حضرت عمر نے تاجدار کائنات کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا اور پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام قبول کر لیا۔ اور حدیث شریف میں آئے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ، آسمانی دنیا میں حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور حضور علیہ السلام کو مبارکباد بھی پیش کی۔ یہ مسلمانوں کی ایک انقلابی فتح تھی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر کو مانگا حضور نے تھا، ان کا اسلام قبول کرنا تھا، کہ مسلمانوں نے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا، کھلم کھلا طواف کرنا شروع کر دیا، کھلم کھلا اللہ کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی۔ جی ہاں، یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ روزوں کا معاملہ ہو یا پردے کا معاملہ ہو یا شراب کی حرمت ہو یا دیگر معاملات ہو، تو قرآن اکثر ان کی رائے کے مطابق نازل ہوتا تھا۔ یہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن پیغمبر پہ جو وحی نازل ہوتی تھی وہ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق ہوتی تھی۔ صاحب الرائے تھے، یہ بالغ النظر تھے۔ اب قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں، وہ بعد میں نازل ہوئی، پہلے فاروق اعظم نے اس جیسا مشورہ دے دیا، یا رسول اللہ ایسا کر لیں، مشورہ دیا، رائے دی، اللہ نے قرآن بھی ان کی رائے کے مطابق نازل کیا۔ اتنا اونچا مقام تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ہے۔ یہی نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے چھپ کے عزت کی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے آ کے بالکل سامنے عزت کی، کفار کے، قریش کے سامنے عزت کی، آ کے پہلے طواف کیا اور تلوار پاس تھی، اور قریش کے ایک سردار کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی ہے جو میرے سامنے آئے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بے شور ہو جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی وہ حضرت عمر کے سامنے آ سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم المرتبہ ہستی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور اس دودھ کے اثرات میں نے اپنے ناخنوں میں دیکھے، اور پھر میں نے وہ دودھ عمر ابن خطاب کو دے دیا،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر آپ نے کیا لی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے۔ یہی نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا چراغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر یہ میرے دو زمینی وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل تو یہ میرے آسمانی وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر یہ دونوں میرے زمین کے وزیر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمر سے محبت کرتا ہے وہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں، جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے۔ اور کتنی بڑی فضیلت کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا، جس پر سلام بھیجے گا، وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جنت میں بھی داخل ہونے کے معاملے میں جو پہلے ہوں گے وہ بھی عمر بن خطاب۔ کیا یہ اعزاز کم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ ہاں وہ مسلمہ کذاب ہو، ہاں وہ طلحاستی ہو، ہاں وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، ہاں کوئی بھی ہو، وہ دجال ہے۔ حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہ آخری نبی۔ اور فرمایا جو کوئی شخص مصطفیٰ کی نبوت کے بعد نبی ہونے کا اعلان کرے جو اس کو کافر نہ مانے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق اور سچ کو جاری کر دیا، اور قسم اٹھائی اللہ کے حبیب نے کہ عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر جس راستے سے تم گزرو گے اللہ کی قسم اس راستے سے شیطان نہیں گزرے گا۔ شیطان بھی جن سے گھبراتا تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں اور زمینی شیاطین عمر سے ڈرتے ہیں، عمر ابن خطاب سے ڈرتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے ابن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر سے رشتہ کیا تھا؟ حضرت عمر کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ اس اعتبار سے حضرت عمر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، حضرت عمر حضور کے سسر تھے اور حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی حضرت عمر کے گھر تھی، ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت علی کے گھر حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ تھی رضی اللہ عنہا علیہ السلام، اور علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت عمر کے گھر تھی، حضرت عمر کی بیٹی نبی پاک کے گھر تھی۔ یہ رشتے دیکھیں میں کتنی کلوزن تھی، کتنی قربتیں تھیں کہ حضرت عمر سسر مصطفیٰ بھی ہیں، حضرت عمر مصطفیٰ کے داماد بھی ہیں، حضرت عمر سسر مصطفیٰ ہیں، اور حضرت عمر داماد علی المرتضیٰ ہیں، داماد علی المرتضیٰ ہیں۔ یہی وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، لیکن کوئی کتا بھی آپ کے دور میں پیاسا نہیں مرا، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی موبائل فون نہیں تھا اس زمانے میں، کوئی ٹیلی ویژن کی سہولت موجود نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، مشکل ترین دور تھا، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی۔ اور یہ اعلان کر رہے تھے عمر ابن خطاب کہ آج اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا قیامت کے دن ابن خطاب
عمر بن خطاب سے سوال ہوگا. عمر بن خطاب کا دور حکمرانی دیکھیں اور ذرا آج کے حکمرانوں کو بھی دیکھیں. وہ فاروق اعظم جب آپ کا نام سنتے ہوئے جو طاغوتی طاقتیں تھیں، کفار و مشرکین کے جو بادشاہ تھے، ان کی دل بھی تھرتھراتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی، وہ مجتہد صحابی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود، فرمایا ارحم بامتی و امتی ابو بکر، میری امت کے معاملے میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور فرمایا واشدہم فی دین اللہ عمر، میری امت میں دین کے معاملے میں سب سے سخت حضرت عمر ہے. حضرت عمر ہے دین کے معاملے میں سب سے سخت. تاجدار کائنات کے غلام، یہی تو وہ عمر بن خطاب ہے. ایک منافق مسلمان ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا. دونوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فیصلہ فرمائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. اب منافق مسلمان دوست نے کہا میں تو ان کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، سائڈ تو میری لینی چاہیے تھی. جیسے بہت سارے لوگ قربتوں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بھائی فلاں تو میرا زیادہ رشتہ دار تھا تو میری حمایت میں بات کرتا. عدل کو نہیں کہتے. قرآن نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو چاہے تمہارا کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے. عدل کرو، انصاف کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا. اس منافق مسلمان نے نہ مانا اور کہنے لگا حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں، وہ تو بڑے بہادر ہیں، اسلام سے تو ان کی بڑی لگن ہے، شاید میرے حق میں فیصلہ سنا دے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہا اے عمر میرا اس کا یہ تنازع ہے اور میں مسلمان بھی ہوں. تو اس یہودی نے کہا کہ اے عمر آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا. جب حضرت عمر کو یہ بات بتائی، حضرت عمر اندر سے تلوار اٹھا کے لے آئے، کہا جو محمد مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. اس منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا. یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے عدالتی نظام کو قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوجی نظام کو قائم کیا، سن ہجری کا آغاز کیا، موذنوں کے وظیفے مقرر کیے. اور یہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنے 10 سالہ دورے حکمرانی میں معذوروں کے، پیدا ہونے والے بچوں کے اور بے سہارا لوگوں کے وظیفے مقرر کیے. اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شوہر 4 مہینے سے زیادہ باعدر، 4 مہینے سے زیادہ اپنی اہلیہ سے دور نہ رہے. یہی وہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے یہ حکم بھی جاری کیا. کوئی جہاد پہ جاتا، بوڑھے ماں باپ ہوں اور وہ جہاد پہ چلا جائے، فاروق اعظم اس کی پٹائی کرتے ہیں کہ تو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کس جہاد پہ جا رہا ہے، اور تیرا جہاد بھی یہ ہے، تیرا حج بھی یہ ہے، تیری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ان پر ہے. امام الانبیاء کے غلام. آخری واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کروں.